بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے کیوں گردوارے اور مندر بن رہے ہیں، قادیانی کیوں ایک دم سرگرم ہو گئے، کیا وجوہات ہیں آج ہر پاکستانی پریشان ہے، کیسے ایک دم پورے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو گئی، شیعہ حضرات کے مقابلے میں سنیوں اور دوسرے فرقے کے لوگوں پر عبادت کے سلسلے بند کیوں کیے جا رہے ہیں۔ کورونا آیا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ ہر ملک میں اس بیماری کے بارے میں مختلف آوازیں اٹھی، مگر سب کا مجموعی طور پر ایک بات پر متفق تھے کہ یہ بیماری قدرتی نہیں پھیلائی گئی ہے۔ اب اس پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ ہر ملک اپنے طریقے سے اس کی ادویات تیار کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کی ادویات تیار نہیں ہو سکی، لیکن اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اسی کو ماضی میں لے کے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماضی میں بھی خاص طور پر ایک خاص فرقہ اس طرح کے کام کرتا آ رہا ہے، اور وہ ہے یہودی اپنے مذموم مقاصد کے لیے بیماریاں پھیلاتے آئے ہیں، جو کہ بظاہر تو یہ بیماری ہوتی ہے، لوگ اس کو بیماری کے مقابلے میں لگ جاتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کے ایک خاص مذموم مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کسی ملک میں بیماری پھیلا کر اس دعا دینے کے بہانے اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ ان کے حکومتی اراکین کو پیسوں کا لالچ دے کر، شباب کا لالچ دے کر خرید لیتے، اور خاص طور پر یہ کام کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ جو حکومتی اراکین ہیں پیسوں کے لالچ میں آ کے اپنے مان بیچ دیتے تھے، عوام کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ اس بیماری کے پس منظر میں تو بات بدامنی تک پہنچ جاتی ہے۔ حکومت کو پالیسیز کو اپنے طریقوں سے وہ رائج کراتے ہیں، جس سے ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عوام کا حکومت اور فوج کے ساتھ لڑائی جیسی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، جس سے ملک کا معاشی، معاشرتی اور عسکری طور پر شرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہودیوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے کہ عوام میں بھائی چارہ نہ رہ سکے، کیونکہ یہودی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست نہیں دے سکتے، ان کو شکست دینی ہے تو ان کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے۔ اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں، مسلمان جو بھی جنگ ہارے ہیں وہ اپنی اندرونی خلشار کی وجہ سے ہارے، اپنے کی غداری کی وجہ سے ہارے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں کہ آج بھی کرونا کی آڑ میں بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں مسلمانوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور غیر مسلموں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ کہیں گردوارے بن رہے ہیں، کہیں مندر اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، حج مہنگا اور گردوارے کے لیے سہولیات دیا جا رہی ہیں، تمام پابندیاں مساجد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، سنیوں اور شیعوں کے لڑانے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کے لیے رمضان میں نماز تراویح پابندی لگا دی جاتی ہے، اور محرم میں ہر مذہبی تقریب پر مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی اس حکومت نے روزوں میں کرونا کا نام لے کر مسلمانوں کی عبادات کو محدود کیا اور اعتکاف پر پابندی لگائی، اور شیعہ کمیونٹی کو 21 رمضان کو جلوس نکالنے دیا، محرم بھی ان کو منانے کی اجازت دی گئی۔ اس سال بھی حکومت نے وہی رویہ اختیار کیا۔ اس طریقے سے ہوتا کیا ہے، شیعہ کمیونٹی کے خلاف نفرت اور شیعہ کمیونٹی کے اندر فتح کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جو پھر بھائی چارے کی فضا ختم اور نفرت حسد کی فضا پیدا کرنے کی یہودی کوشش کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کے مناظر دیکھیں گے، انہوں نے سفیر کو نکالنے کے بجائے ساری بندی کے لبیک پر اور کتنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ کیا کہیں گے اس پر آپ کہ غیر مسلم کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا، اس کو نکالنے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی 70-80 مسلمانوں کو آپ نے شہید کر دیا اور گاڑیوں بختر بند گاڑیوں کے نیچے کچل دیا۔ کیسے کہیں گے یہ مسلم پاکستان اس وقت مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ یاد آ گیا۔ 93 میں انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ 15-20 سال کے بعد یہودی اپنا وزیر اعظم پاکستان پر مسلط کر دیں گے، اور وہ عمران نیازی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کیسے اندازہ لگایا؟ کیونکہ وہ
اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ کیوں کر اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ پاکستان کے خلاف یہودیوں کی سازش کا آغاز تھا جسے انہوں نے بھانپ لیا اور ہمیں خبردار کیا، مگر افسوس ہم نے حکیم سعید کی شہادت سے بھی یہ نہ سمجھا۔ اب ہر پاکستانی یہ بات سمجھ چکا ہے، خود پی ٹی آئی کے ورکر بھی، کتنی بڑی دھاندلی سے الیکشن جتوایا گیا اور اب پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے۔ آج کا وزیر خزانہ بھی یہ کہہ رہا ہے، کب تک ہم لوگ یہودیوں کی انگلیوں پر کھیلتے رہیں گے۔ اس لیے میری ہر پاکستانی سے اپیل ہے کہ فرقہ واریت سے نکلیں اور ایک پاکستانی بن کر سوچیں اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ اسی طریقے سے ہم یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، یہودی کبھی بھی سامنے آ کر جنگ نہیں لڑے گا۔ اس لیے میری تمام کمیونٹی سے، جو بھی ہے، شیعہ ہے، سنی، وہابی، دیوبند، اہل حدیث، جو بھی ہے، میری تمام پاکستانی اپیل ہے کہ آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیں اور فرقہ واریت سے بچیں، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، دیکھیں اور یاد رکھیں ہمارے عقیدے مختلف ہو سکتے ہیں مگر وطن ایک ہے، خدا را اس کو ٹوٹنے نہ دے۔ یہودیوں کی اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں بھائی چارے کو مضبوط کریں، تفرقوں میں نہ بٹے۔ جس طرح ہر ایک کو اپنا عقیدہ عزیز ہے، اسی طرح دوسرے کے عقیدے کو بھی عزیز سمجھے۔ آپس میں بھائی چارے، محبت اور احساس سے ہی ہم یہود کی اس گھناؤنی سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب میں بھائی چارے کی فضا قائم کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے مل کر سب نعرے لگائیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔